گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ جمعۃ المبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے اور اولاد کی اولاد ہے، یعنی آپ کے نواسے نواسیاں، ان کا تذکرہ شروع ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بڑی تین بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا تذکرہ ہو چکا تھا۔ اب اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ نواسے اور نواسیاں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں، ان کا تذکرہ شروع تھا، اور اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ قدر تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے ہو بھی چکا ہے۔ اب دوسری جو بڑی شخصیت تھی، اس اعتبار سے بھی بڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اس اعتبار سے بھی بڑی اہل بیت کے ایک نمایاں اور ممتاز ترین فرد ہیں، اس نسبت سے بھی بڑی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے محبوب صاحبزادی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے صاحبزادے ہیں، اس نسبت سے بھی بڑی کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی جلیل القدر ترین شخصیت اور ہستی ان کے صاحبزادے ہیں، اور اس اعتبار سے بھی بڑی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں میں سے طویل ترین عمر پانے والوں میں سے حضرت حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ بقیہ جو آپ کے نواسے تھے وہ نسبتاً چھوٹی عمر میں، آپ کی اپنی اولاد نرینہ اولاد چھوٹی عمر میں، اور نواسے بھی نسبتاً جلدی دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ طویل عمر پانے والوں میں سے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر اس حیثیت سے بھی بڑے کہ ان کی زندگی ہر اعتبار سے قابل رشک تھی۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت کم شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی زندگی کے جس پہلو کو بھی آپ اٹھائیں، آپ کو وہ اپنی اس پہلو سے نمایاں اور ممتاز لگیں گے۔ ایسی بہت کم شخصیات ہوتی ہیں۔ بہت بڑے بڑے صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، قطعاً وہ جنتی ہیں، اعلیٰ ترین جنتی ہیں، لیکن اگر وہ علم کے میدان کے آدمی ہیں تو جہاد کے میدان کے نہیں ہیں، جہاد کے میدان کے ہیں تو علم کے میدان کے نہیں ہیں۔ ایسا ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ جو علم کا پڑھنے پڑھانے والا بندہ ہوتا ہے وہ میدان جنگ کا اتنا زیادہ کامیاب نہیں بھی ہوتا۔ ایسے بہت سارے صحابہ ہیں، آپ کو میدان جنگ میں شاید اتنے نظر نہ آئے، لیکن آپ ان کو علمی میدان میں دیکھیں تو وہ بہت اونچے صاحب علم ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری، لیکن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما ان نمایاں ترین شخصیات میں سے ہیں کہ آپ کسی بھی اعتبار سے، آپ علم کے اعتبار سے ان کی شخصیت اٹھائیں، آپ کو نمایاں اور ممتاز نظر آئیں گے۔ آپ عبادات کے اعتبار سے ان کی شخصیت اٹھائیں، آپ کو نمایاں اور ممتاز نظر آئیں گے۔ آپ سخاوت کے اعتبار سے ان کی شخصیت اٹھائیں، آپ کو نمایاں اور ممتاز نظر آئیں گے۔ آپ سمجھ بوجھ فہم و فراست اور اس اعتبار سے ان کی شخصیت اٹھائیں، آپ کو نمایاں اور ممتاز نظر آئیں گے۔ آپ جہادی اعتبار سے، شجاعت اور بہادری کے اعتبار سے ان کی شخصیت اٹھائیں، وہ آپ کو وہاں پر بھی نمایاں نظر آئیں گے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وہ شخصیت ہیں، آپ ان کی زندگی کو کسی بھی پہلو سے لیں، ہر اعتبار سے، ہر پہلو سے وہ آپ کو بے مثال نظر آئیں گے۔ اور کیوں نظر نہ آئیں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے کان میں آذان تھی، جس کے کان میں نبی کی آذان گونجی ہو، اس کی عبادت میں کمی ہو سکتی ہے؟ جس کو گھٹی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیں، اس کے تقوی اور طہارت میں کمی ہو سکتی ہے؟ جس کی زبان اقدس کو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چوسیں محبت سے، شفقت سے، وہ زبان خیر کے سوا کوئی بات کر سکتی ہے؟ سخیوں میں سب سے بڑے سخی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ سے بڑا کوئی سخی نہیں۔ پھر جس کے جگر جسم کے اندر اس پیغمبر کا خون ہو، اس کی سخاوت میں کمی ہو سکتی ہے؟ ایک شاعر نے شعر کہا تھا، کہتا تھا کہ اتنے سخی تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے سخی تھے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے اور نماز میں کہتے تھے نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے، لا شروع لا سے ہوتا ہے نا، نہیں، کہتے تھے ان کی زبان پہ جو لا آتا تھا وہ نماز میں آتا تھا، ورنہ اس کے علاوہ کبھی نہیں آتا تھا۔ ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا، کوئی مانگنے آیا ان کی زبان سے لا نہیں نکلا، نہیں بھائی نہیں۔ تو علم ہو، تقوی ہو، فقہ ہو، عبادت ہو، اور سمجھ بوجھ ہو، فہم و فراست ہو، جہاد ہو، ہر میدان میں سیدنا حسین ابن علی آپ کو نمایاں اور ممتاز نظر آئے۔ میں آپ کو اختصار کے ساتھ ان کی جو پوری حیات مبارکہ ہے، اس کے شروع سے اب آخر تک میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو مختصراً بیان کروں۔ بہت سے بچوں کو گھرانے میسر آتے ہیں، ظاہر ہے ہر بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے، ماں باپ، نانا نانی، لیکن جیسا گھرانہ ان دو کو خصوصاً میسر آیا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، ایسا گھرانہ کسی کو میسر نہیں آیا۔ یعنی یہ تو بالکل ایک کسی بھی قسم کے شک و شبہ سے بالا تر بات ہے۔ ایسا گھرانہ کسی کو میسر نہیں آیا۔ جس ماں کی اولاد ہے اس ماں کو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی ساری عورتوں کی سردار ماں ایسی میسر آئی، سیدۃ نساء اہل الجنہ رضی اللہ تعالی عنہ، ساری، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اس اعتبار سے دیکھیں تو روئے زمین پر اتنی خوش قسمت، خوش نصیب عورت کوئی بھی نہیں، اس اعتبار سے دیکھیں۔ ایک صاحب نے نا سوال کیا کسی سے، حضرت عائشہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ افضل ہیں؟ حضرت عائشہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ؟ اب دیکھیں یہ سوال ایسا ہوتا ہے بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی کو مارجن دے، کنفیوز ہو جاتا ہے، جی میرے خیال میں یہ ہیں یا میرے خیال میں یہ، لیکن اللہ کے اس بندے نے بڑا کمال کا جواب دیا، کہنے لگے دیکھو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ صاحب زادی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صاحب زادی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت فاطمہ جو ہیں وہ صاحب زادی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بیٹی کی نسبت سے دیکھو تو فاطمہ جیسی بیٹی کوئی نہیں، بیٹی کی نسبت سے دیکھو نا تو فاطمہ جیسی بیٹی کوئی نہیں ہے۔ اچھا دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ اہلیہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور حضرت عائشہ وہ اہلیہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بیوی کی نسبت سے دیکھو تو ایسی بیوی کوئی نہیں، بیوی کی نسبت سے دیکھو تو عائشہ افضل ہے، بیٹی کی نسبت سے دیکھو تو فاطمہ افضل ہے، دونوں اپنی جگہ، کوئی موازنہ نہیں۔ یہ جو ہم تقابل کرتے ہیں نا، موازنہ کرتے ہیں، کئی صحابہ کرام کا بھی ایسا ہی کرتے ہیں، وہاں پر کہیں نہ کہیں دلوں کے اندر بدنیتی بھی ہوتی ہے کہ ایک کو نیچا دکھایا جائے اور دوسروں کو اونچا دکھایا جائے۔ اسی طرح اسی طرح بیٹی کو دیکھو تو فاطمہ سے زیادہ مقدس، مبارک، محترم کوئی نہیں ملے گی، بیوی سے ملو دیکھو
تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ مقدس، مطہر، پاکیزہ بیوی کوئی نہیں ملے گی. دونوں اپنی جگہ. نہ آپ اس کو نیچے کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو اوپر کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو نیچے کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو اوپر کر سکتے ہیں. دونوں اپنی جگہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پوری جماعت ایسا ہی ہے. ایک نسبت سے دیکھو تو اللہ پاک نے اس کو کوئی فضیلت دی ہے، دوسری نسبت سے دیکھو تو اللہ پاک نے اس کو کوئی فضیلت دی ہے، اور ایک ہے، صرف ایک ہے جس کو اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت دی. صرف ایک ہیں جن کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ فضیلت دی. انبیاء علیہ السلام کے بعد، انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء صرف ایک ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. جاتے ہوئے دنیا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے مجھ پر احسان کیا دنیا میں بدلہ چکا دیا. کسی کے احسان لے کے نہیں جا رہا میں، سب کے احسانوں کا بدلہ چکا کے جا رہا ہوں، الا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے. میں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا. یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ، اس کے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی چکائے گا. صرف ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ افضل ہیں، باقی سب کو فضیلت حاصل ہے اپنی اپنی جگہ پر. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ رب العزت نے جیسی والدہ نصیب فرمائی، جیسے نانا نصیب فرمائے. تقریباً دنیا میں ہر بچہ نانا نانی ہوتے ہیں، کسی کے فوت ہو گئے ہوں تو الگ بات ہے، لیکن تاریخ ایسا نانا پیش نہیں کر سکتی جیسا نانا سیدنا حسن و سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو میسر ہے. دو اعتبار سے، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے، آپ کی شخصیت ایک وہ ہے، آپ سے بڑا کون انسان ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت. دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق. کئی دادا اور نانا بڑے ریزرو ہوتے ہیں، کئی دادا اور نانا اس زمانے میں تو بہت ہوتے تھے. آپ اندازہ اس سے لگائیں، غالباً یہ اقرا بن حابس ہیں. وہ آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تو آپ ان بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور آپ کا کھیلنا بڑا عجیب ہوتا تھا. تکلف، کوئی کندھے پہ آ رہا ہے بیٹھ رہا ہے، کوئی بازو کھینچ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی گود میں چھپ رہا ہے، کوئی سر پہ بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، حتیٰ کہ نماز تک کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے تکلف ہیں. کہیں یعنی آپ اندازہ رکھا، ایک تو ہوتا نا میں پبلک میں ہوں، اب خبردار کوئی حرکت کی بیٹھ جاؤ آرام سے، نہیں، خلوت، جلوت، پبلک، عوام، تنہائی، ہر جگہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ، یہ دو خصوصاً یہ دو، ان دو کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل جگہ یکساں ہوتا تھا. امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہیں، چھوٹی بات نہیں ہے. امام الانبیاء، اللہ کی جتنی مخلوقات گزری ہیں، جتنے نبی گزرے ہیں، کسی نے ایسی نماز نہیں پڑھی ہوگی جیسے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. آپ کی نماز جیسی کسی کی نماز نہیں، اور پڑھا رہے ہیں. اور عین حالت نماز کے اندر یہ بچے، ان میں سے کوئی، چونکہ یہ دروازہ کھولتا تھا نا، یہ یوں دروازہ کھولتا تھا، آگے حالت نماز میں، حالت امامت میں آ کے یہ بچہ جیسے سجدے میں ہو نا لپٹ جاتا ہے، یا تشہد میں بیٹھے ہو تو گود میں بیٹھ جاتا ہے، یا کھڑا ہو تو ٹانگوں سے لپٹ جاتا ہے. یہ بچے ایسے کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ لمبا فرما دیتے تھے، سجدہ طویل ہو جاتا تھا. دونوں نسبتیں میں نے کہا، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کہ آپ کی شخصیت کیا ہے، دوسرا آپ کا طرز عمل کیا ہے ان کے ساتھ. یہ مناظر صحابہ نے دیکھے تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ مناظر صحابہ کرام نے دیکھے تھے. اسی لیے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں مکہ سے روانہ ہوئے ہیں، 8 ذی الحج کو جب مکہ سے روانہ ہوئے ہیں
اس سے پہلے تک کی جتنی ان کی زندگی ہے تقریباً 59 یا 60 سال، آپ کو جو پروٹوکول ان کو ملا ہے نا، جو عزت، احترام، پروٹوکول، عظمت، شرف ان کو ملا ہے، کسی کو نصیب نہیں ہوا، کیونکہ صحابہ کرام نے یہ دیکھا تھا۔ میں آپ کو اس کی چند جھلکیاں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، بڑے رعب و دبدبے والی شخصیت تھی، اور ان کے رعب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے انسان تو انسان، شیطان بھی راستہ بدل جاتا ہے، جس راستے پہ تو جاتا ہے نا شیطان بھی راستہ بدل جاتا ہے۔ اور ان کے رعب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ الاسلام یبکی علی موتک الی یوم القیامہ، اے عمر تیری موت پر قیامت تک اسلام روتا رہے گا، اے عمر تیری موت پہ قیامت تک اسلام روتا رہے گا۔ اور آپ نے فرمایا ایک خواب دیکھا، کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دروازہ کھلا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر کی شہادت کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہ شہید ہوگا نا تو فتنوں کا دروازہ کھلے گا، اور ایسا کھلے گا پھر بند نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رعب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ انسان تو انسان، جانور حیا کرتے تھے، جانور حیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب اور دبدبے اور شخصیت کا یہ عالم تھا۔ مدینہ میں زلزلہ آیا ہے، اور جب بھی زلزلہ آتا ہے تو انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے اور ڈرتا ہے اور خوف زدہ ہوتا ہے، فطری بات ہے۔ زلزلوں سے قومیں ہلاک کی گئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب، دبدبے کا خوف اور ان کی شخصیت کا یہ عالم تھا کہ مدینہ میں دبدبہ آیا تو کوڑا اٹھا کے زمین پہ مارا۔ کیوں؟ عمر نے تجھ پہ عدل نہیں کیا، پھر تو کیوں کپا رہی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رعب اور دبدبے کا یہ عالم تھا، اور ان کی شخصیت کی عجیب ان کی شخصیت تھی کہ دریائے نیل سالہ سال سے، شاید صدیوں سے، مصر کا دریائے نیل شاید صدیوں سے وہ انسانی خون مانگتا تھا اور انسانی خون سے چلتا تھا، اور مصریوں کا یہ عقیدہ بن چکا تھا کہ جب اس کا پانی ختم ہونے لگتا ہے تو پھر یہ قربانی مانگتا ہے ایک انسان کی، ایک خوبصورت لڑکی جو ہے وہ اس کے حوالے کی جائے، اس میں ڈالی جائے، اور جب وہ لڑکی ڈالی جائے گی اور اس کی قربانی دی جائے گی تو پھر پانی جو ہے رواں ہو جاتا ہے۔ پانی کی اس زمانے میں تو بڑی قلت ہوتی تھی۔ اصحاب نبی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب یہ علاقے فتح کیے ہیں تو ان کے سامنے یہ بات آئی، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت یہ معاملہ یہاں پیش ہے، فرمائیے کیا کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، کہا میرا یہ خط دریائے نیل میں ڈال دو۔ حضرت عمر کا خط ڈالا گیا۔ حضرت عمر کا خط ڈالنے کی دیر تھی، پانی اپنی پورے جوبن کے ساتھ رواں دواں ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت عجیب و غریب، بہت ہی عجیب و غریب، اس لیے حضور نے فرمایا تھا نا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ایسے ہی نہیں، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر حضور نے نام لے کر دعا مانگی تھی، اللہ یہ دو ہیں، ان میں سے ایک عمر بن خطاب، اگر یہ آ گیا تو اسلام کو عزت ملے گی، اسلام کو غلبہ ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھے ہیں زمانہ خلافت کے اندر، اب خلیفہ بھی ہیں، پہلے تو صرف ایک صحابی تھے نا، حضور کی جماعت کے ایک ساتھی ہیں، پہلے تو صرف ایک صحابی ہیں، اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد خلیفہ ہیں۔ وہ تمام صفات کمالات اپنی جگہ، پلس یہ ہے کہ ساتھ خلافت کا عہدہ بھی مل چکا ہے۔ حضرت حسین آتے ہیں، بچے، چھوٹا سا بچہ، شاید 8-9 سال، شاید یا اس سے بھی کم عمر ہو، 8 سال بہرحال۔ دیکھا ہے کہ ممبر کے اوپر حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس ممبر پر بیٹھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج عمر بیٹھے ہوئے ہیں، آ کر کہتے ہیں یہ میرے بابا کا ممبر ہے، اترو یہاں سے، اپنے بابا کے ممبر پہ بیٹھو۔ حضرت عمر اتر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتر آئے، نیچے اترے اور اتر کے کہنے لگے بیٹا
بات یہ ہے میرے بابا کا تو ممبر ہی کوئی نہیں ہے، میرے بابا کا تو ممبر ہی کوئی نہیں، ممبر تو یہی ہے، تو ہم یہیں پر تو بیٹھیں گے۔ پھر خود بھی بیٹھے اور حضرت حسین کو ساتھ بٹھا لیا رضی اللہ تعالی عنہما وارضا، ان کو بھی ساتھ بٹھا لیا۔ اچھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آئے۔ یہ کوئی بڑی شخصیت نہیں بن گئے ابھی، بڑی شخصیت سے مراد عمر رسیدہ آدمی ہو، تجربہ کار ہو، اس پر ذمہ داریاں ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ ابھی بچے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب دل کیا آ جائے کرو۔ میٹنگ چل رہی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عمر کی، اور میٹنگ کیا چل رہی ہے؟ میٹنگ یہ چل رہی ہے کہ جو روم ہے، رومن امپائر ہے، اب اس پہ حملہ کرنا ہے اور ہم نے اس کو فتح کرنا ہے، کیونکہ روم جو تھا وہ شام کی سرحد پہ تھا، شام کے جو امیر تھے وہ حضرت معاویہ تھے رضی اللہ عنہ، اور ادھر ساتھ روم ہے، ان کی جھڑپیں لگی رہتی تھی۔ اب اقدام کرنا ہے تو حضرت معاویہ کے ساتھ میٹنگ چل رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، ملنے کے لیے جاتے ہیں تو آگے سے دروازہ بند ہے، ملاقات نہیں ہو سکتی، اہم میٹنگ چل رہی ہے۔ واپس آتے ہیں تو حضرت حسین آگے سے آ رہے ہیں۔ حضرت حسین پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ اپنے والد صاحب سے ملنے گیا تھا، لیکن آگے میٹنگ چل رہی ہے، دروازہ بند ہے تو اجازت نہیں ملی۔ حضرت حسین نے سوچا ان کو نہیں ملی تو مجھے بھی نہیں ملے گی، ظاہر ہے میٹنگ چل رہی، دروازہ بند ہے، ان کے لیے نہیں ہے تو میرے لیے بھی بند ہی ہوگا، واپس چل پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دو دن کے بعد پوچھا بیٹا آپ، میں نے کہا تھا آیا کریں، تشریف لایا کریں، آپ آئے نہیں۔ کہا جی میں آیا تھا لیکن آپ کے بیٹے ملے، انہوں نے کہا دروازہ بند ہے، میٹنگ چل رہی ہے، تو ان کو موقع نہیں مل پایا، ملاقات کی اجازت نہیں مل پائی، تو میں نے سوچا مجھے بھی نہیں ملے گی۔ حضرت عمر نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہتا بیٹا یہ اصول دنیا والوں کے لیے ہیں، آپ اس اصول سے مستثنا، جب مرضی آؤ، آپ کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں۔ پھر ایک اور بات کہی، کہا بیٹا یہ عزتیں ہمیں جتنی ملی ہیں نا آپ کے گھرانے سے ملی ہیں، ابھی بچے ہیں، ابھی عمر رسیدہ نہیں ہوئے، ابھی کوئی تجربہ کار نہیں ہوئے، بچے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کیوں صحابہ نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے پیار کرتے ہوئے۔ حضرت عمر نے ایک اقدام کیا تھا، ایک اصلاح کی تھی، اور وہ اقدام اور اصلاح یہ تھی کہ لوگوں کے وظائف مقرر کیے، لوگوں کے وظائف مقرر کیے۔ یہ جو آج دنیا اس قسم کی سہولیات دیتی ہے نا اپنی پبلک کو اور اپنی عوام کو، تو یہ دراصل ہم سے لی ہیں انہوں نے، یہ ہماری دی ہوئی اصلاحات ہیں، یہ ہمارے بنائے ہوئے اصول ہیں۔ بس مسئلہ یہ ہوا ہے انہوں نے لے لیے ہیں، وہ فائدے میں ہیں، ترقی کر رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے عروج پا رہے ہیں، ہم نے چھوڑ دیے ہیں تو ہم نقصان اٹھا رہے ہیں۔ آج کی دنیا کی جتنی ترقی ہے، آپ ٹیکنالوجی کے میدان میں دیکھ لیں، آپ معاشی میدان میں دیکھ لیں، کسی میدان میں دیکھ لیں، آپ کو پیچھے مسلمان بیٹھا ہوا نظر آئے گا۔ بڑی سے بڑی ترقی آپ دیکھ لیں، میڈیکل سائنس کے اندر دنیا کہہ رہی ہے ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، جتنی بھی ترقی ہوئی آپ اس کے پیچھے جا کے بیٹھے۔ سب سے زیادہ دنیا نے جو ترقی کی ہے نا سرجری میں کی ہے، سرجری کے اندر دنیا نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے، میڈیکل سائنس کے اندر پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا پہنچ گئی ہے۔ سرجری کا آغاز مسلمان سائنسدانوں سے ہوا ہے، انہوں نے کیا ہے۔ آج میزائل ٹیکنالوجی کو دنیا کہتی ہے کہ جس کے پاس یہ ٹیکنالوجی جتنی سٹرونگ ہے وہ دنیا میں اتنا مضبوط ترین ہے۔ تو یہ میزائل ٹیکنالوجی کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ کون بانی ہے اس کا؟ مسلمان ہے، سلطان ٹیپو جس کو کہتے ہیں، فتح محمد سلطان ٹیپو وہ ہے۔ تو یہ دنیا نے جتنا لیا ہے نا، جو کچھ لیا ہے مسلمانوں سے لیا ہے، اور مسلمانوں نے غلطی کی ہے۔ کفر کے پاس جو کچھ تھا وہ مسلمانوں نے لے لیا، اب چونکہ کفر سے جو چیزیں آتی ہیں
وہ تباہی کا باعث بنتی ہیں. لہذا کفر سے جو چیزیں آئیں مسلمانوں نے لے لی تو تباہ ہونا شروع ہو گئے، اور مسلمانوں کی جو چیزیں تھیں وہ کفار نے لے لی تو ظاہری اعتبار سے وہ کامیاب ہونا شروع ہو گئے. جی ہم کفر کی چیزیں لے رہے ہیں، وہ چیزیں جن کو کفر چھوڑ رہا ہے اور جن کے نقصانات ان کے سامنے واضح ہوئے، اور جو برائی تھی اور جو شر تھا وہ ہم لے رہے ہیں، ہم نقصان میں، اور جو ہماری خیر تھی بھلائیاں تھی وہ لے رہے ہیں، وہ کامیاب ہو رہے ہیں. آج اگر کفر دنیا کے اندر موجود ہے، قوت میں ہے، اس کی وجہ کفر نہیں ہے. کفر کی بنیاد پر قوت میں نہیں ہے. یہ تو اللہ پاک کا قرآن کے اندر واضح اصول ہے، لا یفلح الکافرون. کافر ہو اور کفر کی بنیاد پر کامیابی مل جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کافر ہو اور کفر کی بنیاد پر کامیابی مل جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں مسلمان ابتدائی دور کے اندر باہر نکلے ہیں اور کفر کو یوں روند رہے ہیں. تھمتا نہ تھا کسی سے سیلاب رواں ہمارا، کہ یہ کیسے تھا؟ او بھئی آپ کے پاس کوئی اتنی بڑی فوج نہیں ہے، آپ کے پاس اتنی بڑی کوئی طاقت نہیں، آپ کیسے کفر کا خاتمہ کرتے چلے جا رہے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے، جب آپ دنیا سے پردہ فرما کر گئے ہیں نا، تو جو اسلامی سلطنت ہے، ریاست ہے، وہ 9 لاکھ مربع میٹر پر ہے. 9 لاکھ مربع کلومیٹر پر ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب دنیا سے پردہ فرما کر گئے ہیں تو 11 لاکھ ہو چکا ہے. حضرت عمر کی جب شہادت ہوئی ہے 22 لاکھ ہو چکی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو یہ 44 لاکھ پہ جا چکی ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور سیدنا عمر فاروق تینوں نے مل کر اسلامی ریاست میں جتنی وسعت کی اور اسلام کو جتنا پھیلایا، اکیلے عثمان رضی اللہ عنہ نے اتنا پھیلایا. لوگ حضرت عثمان کے بارے میں طرح طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں. اتنا کمال کا حکمران تھا، خلیفہ تھا، اسلامی ریاست کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، بلکہ خشکی سے نکل کر تری پہ پہنچا دیا. اول جیش یغزو البحر، جو حضور نے فرمایا تھا نا میرا پہلا لشکر جو بحری سفر پہ روانہ ہوگا، حضرت عثمان نے کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اور پہلا جو لشکر گیا ہے وہ حضرت معاویہ کا تھا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اور پھر درمیان میں کچھ تھوڑا سا وقت آیا جس میں کچھ مسائل، داخلی مسائل بڑھ گئے. پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، وہ داخلی مسائل ختم ہو گئے، عام الجمع آ گیا، مسلمان اکٹھے ہو گئے، پھر مجتمع ہو گئے. حضرت معاویہ کی جب دنیا کی وفات ہوتی ہے تو اسلام جو ہے وہ 44 سے 64,65,000 مربع کلومیٹر پہ غالب آ چکا ہے. آدھی سے زائد دنیا، آدھی سے زائد دنیا کے اندر کوئی سپر پاور باقی نہیں رہی تھی. دنیا کے اندر وہ جو تھے نا رومن امپائر اور پرشین امپائر اور ہماری حکومتیں ہیں اور یہاں سے وہاں تک کے، اور دنیا 2 بلاکوں میں بٹی ہوئی تھی. مسلمانوں نے ان دونوں بلاکوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اوپر پھینک دیا، یہ لو یہ ہو تم بس. اس سے بہت آگے ہندوستان تک اسلامی ریاستیں پہنچ چکی تھیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کیا تھا؟ کفر کے اندر ذرا طاقت نہیں ہے کہ کفر اسلام کے مقابلے پہ کھڑا ہو. دیکھیں یہ نکلے ہیں یوں کفر کو رونتے چلے جا رہے ہیں. کسی جگہ پہ آ کر کفر ان کے مقابلے پہ ٹکا ہو؟ کسی جگہ پر کفر ان کے مقابلے پہ آ کے ٹکا ہو؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ کفر کی یہ حالت تھی اور کفر کی یہ حالت ہے. کفر کی یہ حالت تھی اور کفر کی یہ حالت ہے. یاد رکھیے گا، جاء الحق زهق الباطل، قطعی حتمی اللہ کا فیصلہ ہے. جب حق نے آنا ہے باطل نے بھاگنا ہی بھاگنا ہے، مٹنا ہی مٹنا ہے. ان الباطل کان زہوقا، باطل کے مقدر میں عروج اور بقا ہے ہی نہیں ہے، زوال ہی زوال ہے. صرف یہ کہ حق نہیں آ رہا. آپ یہ لائٹیں بند کر دیں، رات کا وقت ہو، آپ اس کی ساری لائٹیں بند کر دیں
اب کیا ہے؟ اب کہہ سکتے ہیں اندھیرا. اندھیرا کیا ہے؟ باطل. صرف ایک لائٹ جلائیں سارا باطل ہو گیا، سارا اندھیرا ہو گیا. باطل کا وجود، باطل کی بقا، باطل کی کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ حق کی طرف سے کمی ہے. بس جس دن حق ایک لائٹ کی طرح روشن ہوگا، ایک لائٹ کی طرح، کفر کا خاتمہ ہے انشاءاللہ العزیز. یہ حتمی اور قطعی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وظائف مقرر کیے صحابہ کرام کے رضوان اللہ علیہم اجمعین. ٹاپ پہ انہوں نے بدری صحابہ کو رکھا، جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے ان کو ٹاپ پہ رکھا. ان کی جو اولادیں تھی بدری صحابہ کی اولادیں، تو ان کے جو وظائف مقرر کیے وہ کیے دو ہزار درہم. جو بدری صحابہ تھے ان کی اولاد، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا مقرر کیا 5,000. ان کا 5,000. ان کے بیٹے ہیں حضرت عمر کے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کے بیٹے ہیں. کہنے لگے بجان یہ تو بچے ہیں، ان کی تو کوئی ذمہ داریاں ہی نہیں ہے، یا تو شادی شدہ ہوتا ہے، بال بچے دار ہوتا ہے، خرچہ ہوتا ہے، ان کی تو کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے، یہ تو بچے ہیں ابھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں میں تھا جو مختلف مواقع پر، جنگوں میں، مشکل وقت میں چلتا رہا. یہ تو اس وقت ابھی بالکل بچے تھے. یعنی حضور کی حیات مبارکہ کے اندر کوئی بڑا کارنامہ دیکھیں گے، غزوہ بدر میں شامل ہوئے ہوں، احد میں شامل ہوئے ہوں، خندق میں ہوں، حنین میں ہوں، کسی موقع پر ہوں، یرموک میں ہوں، کہیں پر بھی نہیں تھے. اور میں تھا جو شامل بھی ہوتا تھا، اور میں بڑا ہوں اور میرے اخراجات وغیرہ وہ بھی سارے ہیں. تو آپ میرا تھوڑا رکھ رہے ہیں اور ان کا اتنا زیادہ رکھ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی عجیب بات کہی. کہ لگا بیٹا تو کس کے ساتھ موازنہ کر رہا ہے اپنا؟ تو کس کے ساتھ تقابل کر رہا ہے اپنا؟ حسن و حسین کے ساتھ؟ تیرا کیا موازنہ ہے ان کے ساتھ؟ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، کسی غیر کو نہیں. تیرا کیا تقابل ہے ان کے ساتھ؟ تیری ماں کون ہے؟ عرب کی ایک عام عورت. ان کی والدہ کون ہے جانتے ہو؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتیوں کی سردار، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر. اچھا تیرا نانا کون ہے؟ عرب کا ایک بندہ، لوگ جانتے ہی نہیں تھے اس کو. ان کے نانا کون ہے؟ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیری خالائیں کون ہیں؟ عرب کی عام عورتیں، مختلف قبیلوں کی عورتیں. ان کی خالائیں کون ہیں پتہ ہے؟ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں. تیری نانی کون تھی؟ عرب کی عام عورت. ان کی نانی کون تھی؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. تو کہاں سے آ رہا ہے ان سے موازنہ کرنے؟ تو کہاں سے آ رہا ہے ان سے موازنہ؟ تیرا کیا موازنہ بنتا ہے ان سے؟ آپ اندازہ لگائیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا عزت دیتے تھے، کیا احترام دیتے تھے، کیا مقام دیتے تھے ان کو. اور آپ اس بات سے بھی اندازہ لگائیں کہ ایران کا جو بادشاہ تھا، یزدگر اس کا نام تھا، جب ایران فتح ہوا ہے تو اس کی 2 بیٹیاں وہ مسلمانوں کے ہاتھ قیدی بن کر آئی ہیں. مسلمانوں کے ہاتھوں میں قیدی بن کر اس کی 2 بیٹیاں آئی ہیں. بے شک وہ قید ہو کر آئی ہیں، بے شک وہ شکست خوردہ ہیں، لیکن وہ اتنے بڑے حکمران کی بیٹیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، یہ آئیں، فرمانے لگے کہ بھائی یہ سردار حکمران کی بیٹیاں ہیں، شہزادیاں ہیں، تو میں یہ شہزادے کو دوں گا. شہزادہ کون ہے؟ حسین کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ، کہا آپ جیسا کوئی اور نہیں ہے، اس لیے میں ایک جو ہے شہر بانو آپ کو دے رہا ہوں. چن کر بہترین چیز یمن سے بڑے عمدہ قسم کے کپڑے آئے، حلہ بولا جاتا ہے اس کو عربی کے اندر، حلے آئے. اور حلہ کہتے تھے جس کے اوپر بڑی ایمبرائڈری اور مختلف ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، عمدہ قسم کے لباس. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے دیکھے، مزہ نہیں آیا. ٹھیک ہے اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں،
جو یمن کے حاکم تھے ان کو پیغام بھیجا، انہوں نے کہا اعلیٰ کوالٹی کے 2 بھیجو مجھے، یہ سائز ہے، سائز بھیجا، اعلیٰ کوالٹی کے یہ 2 بھیجو۔ جب اس نے خیر تیار کروا کر بھیجے تو حسن و حسین رضی اللہ عنہما ان دونوں کو بلایا اور ان دونوں کو پہنائے، اور جب انہوں نے پہن لیے کہنے لگے عمر کا دل اب خوش ہوا ہے، آیا عمر کا دل اب خوش ہوا ہے۔ ایک اور واقعہ سیرت نگار حضرات بیان کرتے ہیں، ایک اور واقعہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کس بات میں نا تھوڑی سی ہو گئی، آپس میں تکرار ہو گئی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے تم تو ہمارے غلام ہو۔ عبداللہ ابن عمر کو کہنے لگے، عبداللہ ابن عمر کون ہیں؟ خلیفہ وقت کے بیٹے ہیں۔ خلیفہ وقت کے بیٹے کو کہنے لگے ہمارے غلام ہو، غلاموں کی اولاد ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو لگی بات، مجھے غلام کہاں ہے؟ باپ کے پاس ہے۔ بجان حسین نے یہ کہا جاؤ اسے کہو لکھ کے دے، کل قیامت کے دن اللہ اور اللہ کے نبی کے سامنے پیش کریں گے کہ اللہ کے نبی کے گھرانے کے غلام ہیں ہم۔ یہ سیدنا، اور جب آپ 8 ذی الحج کو آپ کربلا کے لیے روانہ ہوئے ہیں، کوفیوں کے کہنے پر آپ جب تشریف لے کر گئے ہیں، اس سے پہلے تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پوری زندگی ہے وہ اس طرح گزری، شاہانہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے عائشہ نام ہے، وہ حضرت عثمان نے حضرت حسن کے نکاح میں دی، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسین کے نکاح میں آئی۔ حضرت حسن کے بعد حضرت حسین کے نکاح میں آئی، یعنی ان کے لیے شرف کی بات تھی، حضرت عثمان کے لیے یہ شرف کی بات تھی۔ حالانکہ حضرت عثمان وہ ہیں جن کو حضور نے اپنی 2 بیٹیاں دی ہیں، اور اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ امت مسلمہ کے تیسرے اور اتنے بڑے خلیفہ، اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جو بیٹی ہے عائشہ وہ حضرت حسن کے نکاح میں دی، حضرت حسن کے بعد حضرت حسین کے نکاح میں، یہ دونوں داماد بھی بنتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اسی لیے جب باغیوں نے حملہ کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کیا، تو یہ دونوں صاحبزادے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے کہ یہاں سے کسی کو نہیں آنے دیتے، اور جب باغیوں نے پوری کوشش کی، اس میں حضرت حسن زخمی بھی ہوئے، باغیوں نے ان پہ حملہ کیا، حضرت حسن زخمی بھی ہوئے، لیکن باغیوں کو حضرت عثمان تک پہنچنے نہیں دیا یہاں سے۔ پھر باغیوں نے گھر کے پچھلا جو دروازہ تھا اور پچھلی جو جگہ تھی وہاں سے دیواریں پھلانگی اور اندر گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ شہید کرنے میں کامیاب ہوئے، ورنہ یہ 2 کھڑے ہوئے تھے کہ کوئی جا کے دکھائے یہاں سے۔ کیوں؟ بھائی ہمارے بڑے ہیں، ہمارے خالو بھی ہیں، اور نسبت وہ جو ہے سسر اور داماد کی بھی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی کا زمانہ آتا ہے، تو حضرت علی تو والد ہیں حضرت حسین کے، علی تو والد ہیں حضرت حسین کے۔ میں مختصر بہت اختصار کے ساتھ لے کے چلا ہوں، جب تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے لیے نہیں نکلے، ان کو مدینہ منورہ ہو، مکہ مکرمہ ہو، یہی عزت، یہی شان و شوقت، یہی احترام، یہی محبت حاصل رہی۔ اب اس کے بعد جب وہ وہاں گئے ہیں کربلا کے لیے، اس سفر پہ نکلے ہیں، یہ کیوں تھا؟ پھر یہاں پر پھر کیا ہوا ہے، انشاءاللہ پھر اگلے جمعہ المبارک میں عرض کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ حسین کا ہے، لیکن جب یاد کرنے کی باری آتی ہے تو صرف 10 دن بس۔ اگر زمانہ ہے، زمانہ حسین کا ہے، تو پھر 10 دن کیوں؟ اسی لیے میں نے وہ 10 دن گزار کے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ جب زمانہ ہے تو پھر زمانہ چلے گا انشاءاللہ۔